بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ روزہ انسان کے لیے ایک ڈال ہے کہ یہ انسان کو تمام تر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان سے روکتا ہے۔ جب انسان کا روزہ ہوتا ہے تو انسان روزے میں جھوٹ بولنے سے رکتا ہے، بد نظری کرنے سے رکتا ہے، اسی طرح سے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے رک جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ جو ہے اس کے تمام تر گناہوں سے بچنے کے لیے اس کی ایک ڈھال ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے اوپر خواہشات کا زیادہ غلبہ ہو تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ شخص روزے زیادہ رکھے تاکہ یہ روزہ اسے ان خواہشات سے روک سکے۔ اب روزہ کیا ہے؟ اس کے آداب میں مشائخ نے 5 باتیں عرض کی ہیں۔ پہلی بات جو مشائخ نے لکھی ہے، لکھتے ہیں کہ آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ روزے کا پہلا ادب ہے۔ کہ اگر کوئی شخص ہے وہ روزے سے ہے مگر اس کی آنکھیں، وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہا، وہ اپنی آنکھوں کی خیانت سے نہیں بچ رہا اور وہ اپنی آنکھوں کو کھلے آزاد چھوڑے ہوئے ہے، تو ایسے شخص کا روزہ کامل نہیں ہے۔ دراصل جب انسان روزہ رکھتا ہے تو صرف پیٹ کو بھوکا رکھنا یہ روزے کا مقصد نہیں ہے۔ روزے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ صبح سے شام تک بھوکے رہیں، بلکہ روزے کا جو مقصد ہے وہ ان تمام آداب کا خیال رکھنے کے بعد ہی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو پہلا ادب یہ ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کی جائے، دیکھا جائے کہ میری آنکھیں کسی بھی غیر محرم پر نہ پڑے۔ اسی طرح ان آنکھوں کے لیے جو چیزیں حرام قرار دے دی گئی ہیں ان چیزوں کے پر آنکھوں کی نظر نہ پڑے، آنکھیں ان چیزوں سے محفوظ رہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جو ادب علماء اکرام نے لکھا ہے وہ ہے زبان کی حفاظت، کہ انسان زبان کی حفاظت رکھے۔ اپنا مشغلہ آج کل ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے، لوگ زبان کے استعمال کو وقت کے روزے کے کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ طرح طرح کی مباحث، فضول قسم کی مباحث شروع کر دیتے ہیں، جس میں سیاسی مباحث ہوتی ہیں، لوگوں کی غیبتیں ہوتی ہیں، چغل خوریاں ہوتی ہیں، طرح طرح کے گناہوں کے اندر ہم ملوث ہوتے ہیں۔ ہماری محفل سجتی ہی غیبت کی وجہ سے، اور لوگ غیبت کو اور دوسروں کی برائیوں کو بیان کر کر کے روزہ کو کاٹنے کا مشغولہ بنا رکھا ہے۔ تو زبان کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ہے نہ اس کی آنکھوں کی حفاظت ہے نہ اس کی زبان کی حفاظت ہے تو وہ کیسا روزہ ہے؟ غیبت تو انسان کی نیکیوں کو کینچی کی طرح کاٹ دیتی ہے۔ اب سحری کے اوپر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں سحری۔ اب سحری کھانا بھی سنت ہے اور اس کا الگ سے ثواب ہے، لیکن وہی ثواب اسی کے وقت سحری کرتے کرتے ختم کر کے وہاں سے اٹھتے ہیں۔ جہاں سحری ختم ہوتی ہے، سحری کا ثواب ختم ہوتا ہے، وہیں غیبت ختم ہوتی ہے اور غیبت اس سارے ثواب کو بہا کر لے چلی جاتی ہے۔ تو اس چیز کا بڑا خیال رکھا جائے کہ انسان جب روزے سے ہو تو وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، دیکھے کہ میری آنکھیں کسی غیر محرم پر نہ پڑیں، کسی حرام چیز پر نہ پڑیں، ایسی کہ ہر چیز سے حفاظت کرے جو اس کے لیے حرام قرار دے دی ہے۔ اور اسی طرح پھر وہ اس چیز کا بھی خیال کرے کہ میں اپنی زبان کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھوں، کہیں یہ میری زبان پھسل کر میری نیکیوں کو خراب نہ کر دے، میری نیکیوں کو ضائع نہ کر دے۔ میں نے جو تکلیفیں اٹھائی، میں نے مشقتیں اٹھائی، میں سارا دن بھوکا رہا، میں نے جو یہ ساری تکالیف اٹھائی ہیں، یہ کہیں میری ایک زبان کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ اور تیسرا جو ادب علماء اکرام نے لکھا ہے وہ کانوں کی حفاظت ہے۔ اس میں بھی ہمارا نوجوان طبقہ بڑا ملوث ہے کہ اب بیچارہ وہ روزہ تو رکھ لیے لیکن کانوں میں ہینڈ فریز لگائے اور گانا سنتے 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 سو گئے۔ اب خبر نہیں ہے کہ کب آنکھ کھلی، نماز بھی بیچ میں نکل گئی۔ اور گانا سننا حرام بھی ہے، اور گانے کے بارے میں حضور نے، موسیقی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے، اور پیدا ایسے کرتا ہے جیسے دل کے اندر نفاق کو پیدا کرنا، جیسے کھیتی
کے اندر پانی لگایا جائے اور وہ پانی جس طریقے سے کھیتی کو پیدا کرتا ہے، اس کی افزائش کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے اگنے کا ذریعہ بنتا ہے، ایسے ہی دل کے اندر نفاق کے بننے کا اور نفاق کے پیدا ہونے کا ذریعہ گانا بنتا ہے، موسیقی بنتی ہے۔ اور ہمارا نوجوان سمجھتا ہے کہ میں گانا لگا کر سو جاؤں گا اور اس سے میرا روزہ کٹ جائے گا، مجھے ثواب مل جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس چیزوں کے اندر، اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ میں سو کر اٹھوں گا تو یہ ہو جائے گا کہ میں بہت سارے گناہوں سے بچ جاؤں گا، اور اب وہ گانے لگا کر سو جاتے ہیں، اور یہ ایک مستقل ایک گناہ کے اندر ہے۔ وہ اپنے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، کہ ہم اور کوئی گناہ نہیں کر رہے، سو کر روزے کو کاٹ رہے ہیں تو ہمیں ثواب ملے گا۔ سو کر روزہ آپ کاٹ سکتے ہیں، یہ ایک بہترین عمل ہے جب آپ کو اس چیز کا ڈر ہو کہ بھائی میں اگر جاگا اور میں کسی کے ساتھ محفل میں بیٹھا رہا تو مجھ سے غیبت ہو جائے گی، میری زبان کی حفاظت نہیں ہو سکے گی، میری نظروں کی حفاظت نہیں ہو سکے گی، میرے کانوں کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ ایسے وقت میں انسان سو جائے، وہ سو کر اپنے روزے کو کاٹنا یہ بہترین عمل ہے۔ لیکن سوتے ہوئے گناہ کر رہے، سوتے ہوئے بھی گناہوں کے اندر ملوث ہو تو یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ اور اسی طرح موسیقی تو اب ہمارے معاشرے کا ایک حصہ سا بن چکی ہے، لوگ تو اسے معیوب ہی نہیں سمجھتے۔ عوام تو کیا، خواص جو لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بھائی موسیقی حرام ہے، وہ بھی اس چیز کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اس طریقے سے یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی، تو اس سے اپنے کانوں کی حفاظت فرمائیں کہ کوئی بھی حرام چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی وہ آپ کے کانوں تک نہ پہنچے، اور تب آپ کا روزہ جو ہے وہ کامل ہوگا، تب آپ کو روزے کی جو حلاوت ہے محسوس ہوگی، روزے کا جو نور ہے وہ محسوس ہوگا۔ اسی طریقے سے چوتھی جو بات علماء اکرام نے لکھی ہے کہ باقی انسان کے جو اعضاء ہیں ان کی بھی حفاظت رہے، جتنے بھی اعضاء ہیں انسان کے، کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ غلط چیز پر نہ پڑے، اس کے پاؤں غلط چیز کی طرف نہ چل کر جائیں، اس کو وہ اپنے سوچ کو مثبت رکھے، اسے اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنا ناک، اپنے ہاتھ، اپنا غرض یہ کہ جسم کے تمام اعضاء ان کی حفاظت رکھے۔ روزے کے اندر ان کے بھی روزے ہیں، آپ کے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، آپ کے پاؤں کا بھی روزہ ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہے، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آپ کے پیٹ کا بھی روزہ ہے۔ تو ہر چیز میں احتیاط ہوگی۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں روزہ لگ رہا ہے، یہ روزہ لگنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یقین رکھیں کہ روزہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے۔ اب جو لوگ روزے کے اندر گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو انہیں روزہ لگتا ہے، انہیں روزہ نہیں، انہیں بھوک لگتی ہے، وہ بھوک انہیں ستاتی ہے اور وہ غصہ دلاتی ہے۔ نہیں تو روزہ نہیں لگنے، روزہ کوئی لگنے والی چیز ہے؟ روزہ تو نہیں لگتا۔ یہ لگنا کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف بھوک کے ساتھ ہی ججتا ہے، یہ روزے کے ساتھ یہ بات ججتی ہی نہیں ہے، جڑتی ہی نہیں ہے، ملتی ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ نیکی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، مسلسل گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں، تقوی اختیار کیے ہوتے ہیں، تو انہیں یہ مصیبت، اس مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، انہیں غصہ نہیں آتا، انہیں لگتا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ انسان اپنے باقی اعضاء کا بھی خیال رکھے۔ اور آخر میں پانچویں جو چیز ہے کہ افطار کے وقت وہ حلال چیز سے افطار کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دسترخوان ہر چیز سے سجا ہوا ہو تو آپ کا روزہ افطار ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں۔ حضور نے بالکل سادہ افطاری بھی کی، صرف کھجور آپ کھا لیں، آپ پانی کے ساتھ روزہ کھول لیں، لیکن حلال ہو۔ ایسا نہ ہو کہ سارا دن انسان مکمل طریقے سے، مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ روزہ رکھے، اس نے زبان کی بھی حفاظت کی، اس نے کانوں کی بھی حفاظت کی، نظروں کی بھی حفاظت کی، نمازوں کی بھی حفاظت کی، ذکر و اذکار بھی کرتا رہا، قرآن مجید کی تلاوت میں بھی مگن رہا، لیکن آخری وقت میں معلوم نہ ہو کہ وہ حلال کے بجائے حرام چیز سے افطار کر بیٹھے، تو یہ تو سارا دن کا جو ہے اس نے اپنی جو مشقت اٹھائی وہ ساری ضائع کر دی۔
تو ان 5 آداب کا خیال رکھے انسان کہ زبان پر قابو ہو، آنکھوں پر قابو ہو، کانوں پر قابو ہو، اپنے اعضاء کے اوپر قابو ہو، اور پھر سحری کرتے ہوئے بھی خیال رکھے کہ میں حلال چیز سے سحری کروں. نہ کھائے انسان بہت ساری نعمتیں، صرف سادے سی سحری کر لے، دہی کے ساتھ سحری کر لے، چٹنی کے ساتھ سحری کر لے، سرکے کے ساتھ سحری کر لے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے اور فرمایا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں صرف ایک سوکھی روٹی پڑی ہوئی ہے اور مجھے یہ آپ کو پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے. حضور نے فرمایا آپ لے آئیں. تو وہ کہتی ہیں میں لے آئی. تو میں نے حضور نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ کوئی سالن وغیرہ کوئی ہانڈی ہے؟ تو فرمانے لگی ہانڈی تو نہیں ہے لیکن سرکہ ہے، سرکہ ہے. تو حضور نے کہا وہ سرکہ لے آئیں. وہ سرکہ لے کر آئی تو حضور نے اس ٹھنڈی اور رکڑی ہوئی روٹی کو اس سرکے کے اندر بھگو کر کھا لیا اور پھر فرمایا کہ سب سے اچھا اور بہترین سالن سرکہ ہے. اتنی سادگی، آپ اتنی سادگی کے ساتھ حلال چیز کے ساتھ آپ سحری بھی کریں اور حلال چیز کے ساتھ افطاری بھی کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیں گے، عبادتوں کا نور نصیب فرما دیں گے، اور اس رمضان مبارک کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.